اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا ماہ مقدس اپنے اختتام کی طرف رواں ہے، اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب تعالی ہمیں شعبان المعظم کی برکتیں نصیب فرمائے اور رمضان کی بہاریں بھی نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کے اندر یہ معاملات کو دیکھیں کہ ہم نے گزشتہ رمضان المبارک میں جو ہم سے کوتاہیاں، کمزوریاں، خامیاں رہ گئی تھی، وہ اس رمضان المبارک میں وہ دور کریں اور دوبارہ اسے ہونے نہ دیں۔ آج اگر اپنی زندگی کے ان ایام کو دیکھیں تو ہماری زندگی وہی زندگی ہے جب تک ہماری زندگی کی سانس ہے، اور جیسے ہی اس زندگی کی سانس ٹوٹی، ہمارے لیے وہی دن قیامت کا دن ہے۔ قیامت دور نہیں ہے، ہماری قیامت وہی ہوگی جس دن ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ عالم برزخ کی دنیا اور قبر کے احوال کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے پوری ایک کتاب شرح الصدور نام کی لکھی، اور اس کے اندر لکھا کہ قبر کے احوال کیسے ہوتے ہیں، کہ انسان کی زندگی کے اندر بہت سے واقعات اس کتاب کے اندر موجود ہیں کہ زندگی اچھی گزارنے والوں کے احوال قبر میں کیا تھے اور زندگی بری گزارنے والوں کے احوال کیا تھے۔ تو اس لیے اب زندگی جو مختصر زندگی ہے اور دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اس زندگی کو خراب نہ کریں زندگی چھوٹی زندگی کی خاطر، بلکہ تھوڑی سی تکلیف، مشقت اور قربانی کو دے دیں، اور تاکہ رب تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے، آسانیاں فرمائے۔ زندگی کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ جس بندے کی زبان نہیں ہے اس کا ایمان نہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو عہد کی پابندی، وعدے کی پابندی، امانت کی پابندی اور زبان کی پابندی نہیں کر سکتا، تو یاد رکھنا کہ اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں بنیادی چیزوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت سی چیزیں امانتاً لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان امانتاً ان باتوں کو آگے بغیر سوچے سمجھے، کسی کی رسوائی کا خیال نہیں ہوتا، اسے پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی چیزیں امانتاً رکھی جاتی ہے، ہم بغیر پوچھے اسے استعمال کر لیتے ہیں۔ کوئی چیزیں راز کے طور، آج یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کوئی چیز راز بتاتا ہے، اور جب جیسے ہی وہ بتاتا ہے وہ راز نہیں دیتا، اور وہ راز پھر راز ہی نہیں، پھر وہ عام بات چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کو دیکھیں، پھر یا صوفیاء کے دور یا ابھی کے ادوار جو گزرے ہیں، تو پہلے لوگ مر تو جاتے تھے لیکن وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں لوگ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں تو قرضہ لیتے وقت ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کون دے گا، اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کسی سے قرضہ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مال دولت بہت ہے، اس کو واپس پیسے کی ضرورت کیا ہے، واپس ہی لوٹاتے۔ بھائی اس کے پاس سونا چاندی کے جنگل ہی ہوں، لیکن جو آپ نے مال بل 1 دینار اس سے لیا ہو یا 10 روپے ہی لیے ہوں، وہ اس کی ملکیت ہے اور آپ نے اسے واپس لوٹانا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس معاشرے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کسی سے دشمنی کرنی ہے نا، ناراضگی کرنی ہے، یا کسی کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا ہے، اسے ادھار پیسے دے دو، آپ دے کے دیکھ لو، پھر آپ مانگنا اس کے بعد کیا ہوگا، آج کل پرسوں پھر دستوں گریبان ہوں گے، پھر دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قرضہ لے کر بھی واپس نہیں کریں، یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، اور یہ ہمارے اگر حکمرانوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی کا مشن یہی ہوتا ہے کہ ہم قرضے لیں اور پھر معاف کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا ایک ذکر فرمایا۔ آپ فرمایا ایک غریب شخص تھا اور وہ کسی کے پاس قرضہ لینے آیا، اور جب قرضہ لینے آیا اس نے کہا قرضہ تو میں تجھے دے دوں گا، لیکن
جو تو قرض پیسے لے رہا ہے تو اس پہ گواہ لیا، ضمانتی لیا جو تیری ضمانت دے کہ میں اس کے سامنے تجھے پیسے دیے، اور کل اگر تو آگے پیچھے ہوتا بھی ہے تو تیرے ضمانتی سے ہم بات کریں گے۔ اس نے کہا یاد رکھنا کہ ضمانتی بھی غریب آدمی کا کوئی نہیں ہوتا، یہاں جس کو ضرورت نہیں ہوتی اس کے ضمانتی بھی ہوتے ہیں، جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑا بھی کوئی نہیں ہوتا، یہ حصہ ہے۔ تو کہا کہ میرا تو ضمانتی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں قرضہ دوں گا لیکن تو ضمانت دے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص سے کہا کہ دنیا کا کوئی شخص تو میرا ضمانت نہیں دے رہا، لیکن میں اللہ کو ضامن بنا کر، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو تیرے پیسے لوٹا دوں گا۔ 1000 دینار تھے۔ تو وہ مومن شخص تھا، تو اس نے اللہ کی ضمانت پر، ذمہ پر اسے قرضہ دیا، اور جب قرضہ دے دیا وہ چلا گیا اور دریا کے پار رہتا تھا۔ ہمارے یہاں کے ظلم کا مقام اتنا ہے کہ لوگ آج بھی عدالتوں میں اللہ کی قسم کھا کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ 1000 روپے کے اوپر جھوٹی قسم دی جاتی ہے، 1000 روپے کی، آپ 1000 روپے دو۔ کسی بھی کیس کے اندر باہر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں کہ ضمانتی کہ آپ کو گواہ چاہیے، ہم دیں گے، 1000 روپے دے دو۔ اس حد تک ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں کہ لوگ 1000 روپے میں جھوٹی قسم کھانے کے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ قسم کا وبال اتنا ہے کہ انسان کی زندگی کو تلخ کرتی ہے لیکن آخرت کو بھی تلخ کر لیتی ہے۔ اس کا وبال اتنا ہے کہ زندگی کو آپ 1000 روپے کتنے دن تک کھائیں، کتنے دن تک؟ ایک دن تک؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ 10 منٹ بھی ختم ہو جائیں گے۔ مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص نے اسی قسم کے اوپر ایک واقعہ لکھا، وہ کہنے لگا میں سفر میں تھا، بسوں میں سفر کرتے تھے، کہا کہ میں سفر میں تھا تو سفر کرتے کرتے بسوں کے اندر ہم بیٹھے تھے تو ایک بوڑھا شخص تھا، تو اس کے پاس پیسے تھے، وہ گاؤں جا رہا تھا، وہ لاکھ روپیہ لے کے جا رہا تھا گاؤں میں۔ تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے اس سے باتوں میں پوچھ لیا، بھائی بابا کہاں جا رہے ہو، کیا ہے کیا؟ اس نے بہت سادہ آدمی تھا، اس نے کہا یہ پیسے ہیں، گاؤں لے کے جا رہا ہوں، میں نے کچھ بیچا ہے تو لے کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ وہ سادہ، اس نے کہا اتنے پیسے ہیں۔ اس نے کہا کون سے نوٹ ہیں، 5000 والے یا 1000؟ اس نے کہا 500 کے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ چور تھا نا دل میں، جو ساتھ بیٹھا تھا، اسے لاکھ روپے نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی بس چل رہی تھی اس نے شور مچانا شروع کیا، میں لٹ گیا اور میرا پیسے میرے ساتھ والے نے چوری کر لیے۔ تو لوگوں نے کہا تجھے کیسے؟ کہا میں جیب میں نہیں ہے پیسے۔ کہا چلاشی لو۔ پوچھا کتنے پیسے؟ اس نے کہا لاکھ روپیہ۔ جب لاکھ روپیہ اس نے جب تلاشی تھی لاکھ تو تھا نا ساتھ والے پہ۔ اس نے کہا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا جھوٹا کیسا؟ یہ تو نوٹ کی کنڈیشن بھی بتاتا ہے اور تعداد بھی بتاتا ہے، تو اسی کے پیسے۔ اس نے کہا اس نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، لیکن اس وقت کون گواہی دیتا؟ تو وہاں کے بس والے نے جب دیکھا ہے کہ ہنگامہ مچ گیا، اس نے بس کو روکا، قریب چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں پہ رکے، کوئی دیہات تھا، اور رکنے کے بعد اس نے کہا کہ مسجد میں چلتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں، بات ختم۔ یہ کہتا ہے میرے پیسے ہیں، یہ کہتا ہے میرے پیسے ہیں، اب کس کے پیسے ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اس کا حل یہ کہ سامنے مسجد ہے، یہاں رکتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جو قرآن اٹھائے گا مجھے دے دیں گے، چاہے سچا ہو جھوٹا۔ وہ جو چور تھا وہ تو پکا تھا، اس نے کہا قرآن کیا تم مسجد پہ اٹھا لو، میں اٹھاؤں گا، میں تو لٹ گیا ہوں۔ تو وہ شخص جس کے پیسے تھے تو وہ بھی ساتھ چلا، مسجد میں گئے۔ اس شخص کا دیکھیں اللہ رب العزت پہ یقین کا معاملہ کیا تھا کہ اس نے جا کے قرآن اٹھایا مسجد میں۔ اس نے کہا میں قرآن پہ رکھتا ہوں، یہ پیسے میرے ہیں، حالانکہ اس کے نہیں تھے، اس نے پیسے میرے ہیں۔ تو اس نے کہا اب میں کیا اٹھاؤں؟ تو اس نے کہا اب میں کیا قرآن اٹھاؤں؟ وہ جو جھوٹا اٹھا کر اسے شرم نہیں آ رہی، اور تم یقین نہیں کرو گے اب میں بھی اٹھا لوں تو پھر قرآن پہ بھی اور اللہ پہ بھی اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو لے جا پیسے، کتنا عزم کرے گا۔ وہ خوشی اس نے پیسے لیے اور وہیں بس سے وہ نکلا۔ اس نے کہا میں آگے سفر نہیں کروں گا، میرا گاؤں آگے ہی ہے، کوئی گاؤں نہیں تھا، اور سب لوگ بس میں سوار ہونے کے لیے جانے لگے، وہ بوڑھا افسردہ ہو کے جانے لگا۔ تو اس نے اس مسجد سے اس سڑک کو کراس کرنا چاہا جو پیسہ لے کے جاتا قسم اٹھا کے، کہا کہ اچانک جب اس نے سڑک کراس کرنے لگی، اچانک ایک بس آئی اور بس نے اسے کچلا، اور کچلنے کے بعد پیچھے ریورس ہوئی، پھر کچلا، پھر آگے گئی، پھر کچلا، پھر کچلنے کے بعد اس ڈرائیور نیچے اترا اور لوگ بھاگتے۔ اس نے کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا، تو نے بندہ مار لیا، ٹکر لگ گئی تھی، سمجھ آ گئی، تو بسیں پیچھے کر کے کیوں مار رہا تھا اسے؟ اس نے کہا
کون سا بندہ؟ کہا تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں دور سے میں دیکھا، اور جب میں بس لے کے وہاں دیکھا کہ سامنے سے میں دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا سانپ وہ سڑک کراس کر رہا ہے۔ میں سوچا آگے دیہات ہے، اگر یہ اژدہا وہاں چلا گیا اور دیہات میں کسی کو نقصان پہنچا دے گا، میری گاڑی کی رفتار بھی تیز تھی تو میں نے اس پہ چڑھا دی، اور چڑھانے کے بعد میں پھر پیچھے ریورس اس لیے کیا، میں نے اسے کچلا، اور کچلنے کے بعد اس کو مار دیا۔ تو کہا وہ سانپ کہاں ہے؟ اس نے کہا سانپ نہیں، وہ انسان تھا۔ اس نے کہا مجھے تو سانپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا تجھے سانپ ہی نظر آتا، جو کام اس نے کیا تھا اس کا عذاب یہی تھا۔ اللہ نے 5 منٹ کے اندر اس کا فیصلہ کیا، 5 منٹ کے اندر۔ حضور نے کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے ڈرنا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں بھائی مظلوم کی آہ سے کیوں ڈرنے کا حکم دیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے اس لیے ڈرنا، باقی بددعائیں قبول ہوں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو مظلوم ہوتا جس کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، وہ رب کی طرف توجہ کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا اب کوئی نہیں ہے، کہا کہ اس کے درمیان رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے عرش کے سائے میں، اور اس کی بدعا کو ایک دم عمل کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس شخص، وہ یہ سچا واقعہ ہے، اس نے کہا میری آنکھوں سامنے اس بندے کا فیصلہ اللہ نے کیا، جھوٹی قسم کھا کے نکلا اور بار کیا ہوا، مارا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بات ہی یہ، تو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسمیں کھا دی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قرآن اٹھا دیے جاتے ہیں۔ بھائی قسم کا وبال میں شروع میں کہا تھا کہ بہت زیادہ ہے، آپ کا اگر کوئی چیز ہے تو قسم نہیں کھانا۔ ہمارے یہاں بچوں کو قسمیں سکھائی جا رہی ہیں، وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، قرآن کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ جو چیز آپ کی وہ آپ کے پاس پہنچے گی، وہ آپ کے پاس جو چیز آپ کی اگر وہ آپ نے حلال ذرائع سے لی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں نا، ایک میں نے شاید کسی کو سنایا تھا آپ کو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس گئے، اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں میں کاروبار کرتا ہوں، تاجر ہوں اور میں چیزیں بیچتا ہوں، آپ دعا کریں اللہ میرے کاروبار میں برکت دے۔ تو اللہ کے نیک بندے، اس نے کہا کہ بیٹا دعا تو میں دیتا ہوں لیکن تو تولنے میں احتیاط کرنا، کمی نہیں کرنا، تیری طرف سے زیادہ چلا جائے تیری طرف سے کم نہ جائے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ ترازو اٹھایا اپنی دکان کا، دکان کے باہر لگا لیا اور لکھ دیا کہ جس نے سامان لینا خود تولے۔ کوئی لوگ آتے پورا تولتے، کوئی زیادہ تولتے، کم تو ہمارے ہاں تولا نہیں جاتا، یہ تو کوئی زیادہ تولتا، کوئی کیا نام ہے لے جاتے۔ تو آہستہ آہستہ اللہ نے اس کی مال میں برکت دینا شروع کی، اس نے ناپ تول میں برابری کی نا، اس کے مال میں اللہ نے برکت ڈالنا شروع کی۔ اس کی ایک دکان تھی، 2 دکانیں ہوئی، پھر 2 اور ہوئی، یعنی ایک اس کی پوری مارکیٹ بن گئی، اس کا نام مشہور ہوا۔ اور اس کے رزق میں اتنی برکت تھی کہ اس نے اپنے سونے جو پتھر تھے جس سے وہ وزن کیا کرتا، جو باڑ کے لاتے ہیں جو وزن کرنے کے پتھر ہوتے ہیں، اس نے وہ بھی سونے کے بنا دیے، اور لوگ اس پتھروں سے آ کے تولا کرتے اور لے جاتے۔ جب وہ بڑا امیر ہو گیا، مالدار ہو گیا، اس نے کہا کہ اس بزرگ کے پاس نہ جاؤں جس نے مجھے نصیحت کی تھی، اس کی برکتوں اس کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے مالا مال کیا۔ وہ پھر اس اللہ کے نیک بندے کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت، وہ پتھر بھی لے لیے اس نے سونے کے، اس نے پتھر بھی لیے، اس نے کہا کہ حضرت میرا مال جو آپ کے پاس میں کچھ سال پہلے آیا، آپ نے مجھے کہا ناپ تو میں وہ ترازو باہر رکھ دیا، اور اللہ نے مجھے اتنی برکت دی کہ میں تو پوری مارکیٹ کا مالک ہو گیا، اور میرا تو شہرہ، میرا نام دور دور تک پہنچا، تو میں نے یہ پتھر جو سونے کے بنائے تھے یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ تو آپ نے اس پتھر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو کہا کہ اسے دریا میں پھینک دے، کیا کر، سمندر میں پھینک دے اس کو۔ تو وہ پریشان ہوا، حکم تھا، تو وہ وہاں سے گزرا، اور گزرنے کے بعد اس نے سمندر میں اس پتھر کو پھینکا، سونے کا جو بڑا 2 کلو کا پتھر تھا پھینکا، اور واپس گھر آ گیا، اپنے کام میں لگ گیا۔ کچھ عرصے بعد سمندر اپنی چیزیں باہر پھینکتا ہے، انسان مر جائے باہر آ جاتا ہے، کچرا باہر آتا ہے۔ تو اب اس نے دیکھا وہ سونے کا پتھر رات کو ایک سبق تھا، تو وہ لہروں کے ذریعے وہ آتے آتے کنارے پہ جا کے لگا۔ کچھ مسافر وہاں سے گزر رہے تھے، تو جب وہ وہاں پہ پہنچے انہوں نے دیکھا کہ وہ پتھر ہے سونے کا، اور اس پہ فلان دکان کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ فلان دکان ہے۔ تو اس نے پتھر لیا اور دیکھا، ایڈریس پڑھا، اور جا کر وہ نیک لوگ تھے، وہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس دکان میں پہنچے۔ اس نے کہا بھائی جان یہ دکان آپ کی ہے؟ کہاں؟ کہا یہ سونے کا ایک ٹکڑا تھا جو سمندر کے کنارے پڑا تھا، یہ آپ کا، یہ لے لو۔ اس نے لیا، لینے کے بعد کافی پریشان ہوا، پھر بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت آپ نے جو مجھے حکم دیا
میں نے وہ سونے کا پتھر بھی اس پہ پھینک دیا لیکن پھر میرے پاس واپس آ گیا۔ تو اس بزرگ نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا بیٹا تجھے یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بیٹا اگر تیرا مال حلال کا ہے نا رزق، تو اسے سمندر میں بھی پھینک دی پھر بھی تیرے پاس واپس پہنچ جائے گا۔ کہا اسے سمندر میں پھینک دے، کوئی تجھ سے چھین سکتا نہیں، کوئی تجھ سے لے نہیں سکتا، وہ تیرا مال ہے، تو ہی کچھ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں جو تیرا مال ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہے تجھے اللہ دے گا، جو تیرا نہیں ہے وہ تیرے ہتھیلیوں سے تجھ سے چلا جائے گا۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو وہ اس بات کو بھی یاد رکھنا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص تھا اس نے قسم کھائی کہ میرے پاس تو کوئی ضامن نہیں ہے لیکن میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں، مجبور ہوں، اللہ کو ضامن بناتا ہوں اور اس کو لے لے۔ تو اس نے اللہ کی ضمانت پہ اسے 1000 دینار دیے، اور جب وقت مقررہ آیا وہ دریا کے کنارے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا دریا کے کنارے پہ دوبارہ آنا، میں تمہیں تمہاری امانت کو لوٹاؤں گا۔ تو جب وہ امانت دینے کے لیے وہ پیسے آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ کشتی تھی نہ کوئی سواری تھی، وہ دریا کراس کرتا۔ وقت گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بانس جا رہا ہے، بانس کا لکڑی کا ٹکڑا، اس نے اسے چھیلا، اس کے اندر 1000 دینار ڈالے اور رکا، لکھا کہ میں اللہ کی ضمانت پہ اس بندے کو پیسے دینے، میں اللہ کی ضمانت پہ اس کو ڈالتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے اس میں ڈالا، ڈالنے کے بعد اس کو دریا میں ڈال دیا۔ وہ تیرتا 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 دریا کے کنارے پہنچا، جس کے پیسے تو اسے کہا تھا کہ فلاں وقت مجھے پیسے دوں گا، لیکن دور تک کوئی سواری کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ تو اسے دیکھا تیرتا ہوا بانس آتا ہے، اس نے بانس کو اٹھایا اور کھولا تو دیکھا وہ پرچہ بھی تھا، اس پہ لکھا تھا کہ تیرے 1000 دینار تھے اور آج کی مدت پوری تھی، کوئی سواری نہیں تھی، آج اس بانس کے ذریعے تجھ تک پہنچاتا ہوں۔ کسی نے کہا نہ چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا، بولیں کنارے لگانا تیرا، تو کہا کہ اس کا بھروسہ تھا نا اللہ پہ، تو کہا کہ جس کی امانت تھی اس تک وہ ویسے ہی پہنچے، کوئی سواری نہیں تھی۔ حضور فرمایا کہ جب بندہ رب پہ توکل کر لیتا ہے نا، آسانیاں کرتا ہے، تو رب اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک بندے کو امید ہی رب پہ نہیں ہے، مولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے جب بھی دعا کیا کر، دعا کیا کر تو اللہ سے دعا کرتے وقت ارادہ کیا کر ہم ہیں کہ جو پوری نہیں کر سکتے، ہمارے ہاں کمی ہے، بیشی ہے، زیادہ ہے، کم ہے، ہم مسائل کے دلدل کے اندر ہیں، ہم کوانٹٹی دیکھتے ہیں کہ اتنی مانگو گے تو اتنا دے سکوں گا، اتنا۔ کہا وہ رب بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ وہاں 2 باتیں یاد رکھنا، ایک یہ کہ وہاں قبول ہوگی، دوسری یہ وہ ملے گا ضرور جو مانگا جا رہا ہے۔ تم یہ جب ابتدائی کہو کہ پتہ نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو یاد رکھنا کہ جس کی ابتدائی ناقص ہو تو وہ کبھی منزل پہنچ سکتا نہیں۔ تو کیا سوچے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعا کیا کریں تو اس کو اس یقین کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ اسے ضرور پورا کرے گا، تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ قرب قیامت سے پہلے جو ہے امانت جو ہے وہ نااہل لوگوں کی طرف چلی جائے گی۔ کسی طرف؟ جو بندہ اس کا اہل نہیں ہوگا امانت اسے دی جائے گی، پھر جو وہ تباہی کرے گا، پھر وہ دنیا حال دیکھے گی پریشانی کا۔ جو ایک بندہ گاڑی نہیں چلا سکتا، اسے آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دو تو وہ ایکسیڈنٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ چاہے وہ عالم ہو، متقی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اسے ڈرائیونگ نہیں آتی تو اس کا علم اسے فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے وہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ جس کی جو ذمہ داری ہے اسے اس کی ذمہ داری کو پورا کرنا دیا جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ فرمایا کہ یہ حکومت بھی ہے نا، حکومت اللہ یہ نااہلوں کو دے گا، اس کے بعد جو دنیا روئے گی۔ یہ ایک تماشا ہے ہمارے یہاں ملک کے اندر، یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ یہ چور تھا تو میں نیک ہوں، میں نیک ہوں، وہ چور تھا، دوسرا آتا وہ کہتا وہ چور تھا میں نیک ہوں۔ یہ ایک سسٹم چل رہا ہے اور غریب بندہ خوش ہو رہا ہے۔ اور یہاں یاد رکھنا کہ یہ نظام ہے نا ہمارے یہاں ملک کا، یہ 15% لوگ ہیں جو باپ داداؤں سے حکومت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کو مجھے کچھ نہیں ملنا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، انہیں نہیں پتا کہ آج گھی کا ریٹ کتنا ہے، آٹا کس بھاؤ پہ بک رہا ہے۔ آج تو غریب کو گھی لینا مشکل ہو گیا ہے، میں جاؤ آپ پوچھ لیں، پکانے کا گھی لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ 15% لوگ ہیں جو اس طرح ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آج کوئی بھی بادشاہ بن جائے، کوئی بھی وزیر بن جائے، آپ نے وہی مزدوری کرنی ہے، آپ کے شب و روز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
وہ ہم اسے کیا فکر، آج لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، دوائیوں کو ترس رہے ہیں، آج غریب کا جو محنت ہے اسے وہ حق نہیں مل رہا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم باہر سے سونا لے کے آئیں گے، چاندی لے کے آئیں گے. یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ امیروں کا کھیل ہے. ہمیں ایسی الجھا کے ہمیں خوش کیا جا رہا ہے کہ وہ آ جائے گا تو کچھ ہوگا، کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا. جو پہلا آیا اس نے کیا تیر مارا، جو اب ہے وہ کیا تیر مار رہا ہے، جو آنے والا ہے اس نے بھی کچھ نہیں کرنا. حضور نے فرمایا کہ ہر آنے والا دور، اس دور کا ہر آنے والا دور ہر گزرے ہوئے دور سے بدتر ہوگا. قرب قیامت ہے، فتنے بڑھیں گے، آزمائشیں بڑھیں گی، تکلیفیں بڑھیں گی. اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے نہیں بس آپ دیکھ لینا. ایک بندے کا واقعہ، اس نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کا علاج کروا سکوں. اگر علاج کرواتا ہوں تو روٹی نہیں لا سکتا، روٹی لاتا ہوں تو علاج نہیں کروا سکتا، بہو میں کیا کروں. یہ وہ حکمرانی نہیں ہے جس پہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اس سے ہمیں یہاں پہ امن ہوگا، سکون ہوگا. یہ کچھ بھی نہیں، یہ سب دھوکہ ہے، یہ نظروں کا دھوکہ ہے. اور یہاں پر اصل حکمرانی تو وہی تھی جو حضور کر گئے اور جو حضور کے صحابہ نے کی. آپ یقین کریں ہمارے یہاں لوگ آج بھی فنڈ دیے جاتے ہیں غریبوں کو، 14,000 12,000 فنڈ دیے جاتے ہیں 6 مہینے بعد. اگر آپ دودھ کا حساب لگا لیں تو وہ تو خالی دودھ کا ہی خرچہ پورا نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا. یہ حکمرانی تھی. مولا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رب پوچھے. ایک دفعہ حضرت عمر کا دور تھا نا، ایک پل تھا، پل، اس کے اوپر سے ایک بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. بکریوں کا ریوڑ چلتے چلتے وہ پل کا لکڑی ٹوٹی اور بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے. اسے فرمایا کہ میرے دور حکومت میں اتنا ناقص کا. اس سب کو بلایا، ان کو سزائیں دی، وہ پل صحیح کیا. اور آپ روتے رہے کہ کہا کہ اللہ نے اگر مجھ سے پوچھا اے عمر تیرے دور میں اس کی تیرے کام کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹی، میں جواب کیا دوں گا. ہمارے یہاں تو جو کچھ آپ خود سوچیں، یہ نظام اسلامی نہیں ہے. یہ صرف خاندانوں کا نظام ہے. ایک خاندان آئے گا، دوسرا پیچھے ہوگا، دوسرا آئے گا، پہلا پیچھے ہوگا. یہ آپ خود دیکھیں، آپ بچپن سے بڑے ہوئے ہیں، وہ باپ دادا نسل چلی، ہمیں کچھ نہیں ملنا. تو یاد رکھنا کہ ہمیشہ نظام وہی ہوگا جو نظام مصطفیٰ ہوگا. جب تک کسی ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا اس وقت تک نہ امن آ سکتا ہے، نہ سکون آ سکتا ہے. حضرت عمر فرمایا نا، حضور کا نظام تھا. آپ فرمایا کہ اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھے گا کون؟ اللہ. کس سے پوچھے گا؟ یہاں کوئی اندھیر نگری ہے، یہاں مر رہے ہیں لوگ، ظلم ہو رہا ہے، رشوت خوری کا بازار گرم ہے، یہاں پہ حرام خوری چل رہی ہے، ناجائز سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو اس لیے قرب قیامت سے پہلے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ اس دور میں ہماری ایمان سلامت رکھنا، اس دور میں ہماری اولاد کے ایمان سلامت رکھنا. ورنہ باقی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں، سارے قصے کہانیاں ہیں، ایک الجھاؤ ہے لوگوں کو. یہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کا ایک وہ چل رہا ہے. باقی عملی طور پہ آپ دیکھے جائیں، آج جو بندہ مہینے کا اس کی جو آمدن تھی وہ وہی ہے، خرچہ ڈبل ہو چکا ہے، خرچہ اس کا ڈبل ہو چکا ہے، ہر چیز آسمانوں میں پہنچی. تو اس کی ذمہ داری وقت کے حکمرانوں کی ہے، یہ ہو یا دوسرا ہو یا کوئی بھی ہو. جب تک یہ اس نظام کے تحت آتے رہیں گے آپ کا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا. بھلا اسی وقت ہوگا جب دامن مصطفیٰ سے کوئی تعلق قائم رکھیں گے. ہمارے ملک کے بادشاہ نے ابھی کہا کہ ہم ریاست مدینہ کی طرز کی حکمرانی کریں گے. آپ بتائیں یہ ریاست مدینہ کا طرز ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم مکہ کی ریاست بنائیں گے، کوئی کہتا ہے ہم اسلام کا نظام لگائیں گے. یہ ان نعروں میں الجھایا جاتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں شاید یہ جو ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں وہی ہوں گے. یہ صرف نہیں، آنکھوں کا دھوکہ ہے. قرب قیامت میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جو دکھایا جائے گا وہ ہوگا نہیں، جو ہوگا وہ بتایا نہیں جائے گا. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنوں کے دور میں اپنی امان میں رکھ، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اپنا کرم اور رحم کو نازل فرما، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک میں ہم سب کی عبادات کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.